ہے تو کہا کہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، حرام ہے، زنا سے بھی بچنا ہے۔ تو پوچھا کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کا؟ کہا کہ آدمی زنا کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن غیبت، کہا کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس معاف نہیں کرے گا جب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو معاف نہیں کیا جائے، وہ معاف نہیں کرے گا جب تک معافی نہیں ہوگی غیبت۔ اور غیبت کیا ہے؟ آج میرے عزیزوں ہم غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے۔ آج تو ہمارا معاشرے کے اندر میرے عزیزوں گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی نہیں، گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ، کہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ کہا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا، اگرچہ اس کو معلوم ہو جائے تو اس کا دل دکھ جائے، اس کو برا لگ جائے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر وہ موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر موجود ہے اسی چیز کو بیان کرنا، یہ تو غیبت ہے۔ اگر جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اور اس کو اگرچہ تم بیان کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ تو بہتان ہوا، یہ تو ڈبل گناہ ہوا۔ بعض دفعہ ہم غیبت کرتے کرتے یہ بول بھی دیتے، کسی نے اگر کہا بھائی غیبت ہو رہی مت کرو تو کہا کہ نہیں اس کے اندر ہے وہ چیز، بول دیتے ہم لوگ، اس لیے تو بول رہا ہوں، اس کے اندر وہ چیز ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت۔ جو چیز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ تو میرے عزیزوں کہ غیبت سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ غیبت سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں میرے عزیزوں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ غیبت کرتے کرتے آدمی کو بہت اچھا لگتا، بہت اچھا لگتا، اور غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی ہوتی۔ منڈی ہلایا، اشارہ کر دیا انگلی سے، آنکھوں سے، جی یہ ساری چیزیں شامل ہیں غیبت کے اندر، ساری چیزیں شامل۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی نقل اتارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کسی ضرورت سے اور وہ آ کر چلے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کہا کہ وہ تو ناٹی تھی، گڈی تھی، پست قد تھی، چھوٹا قد تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم نے غیبت کی۔ کیا کی؟ غیبت کی۔ ہم بول دیتے نا ٹھینگا، گٹا، کانا، بہرا، کیا کیا الفاظ ہم بول دیتے۔ میرے عزیزوں یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ باتوں باتوں میں، چلت پھرت میں میرے عزیزوں صبح سے شام تک کتنے غیبتوں کے بازار ہم گرم کر لیتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور کتنی نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو صفیہ کا قد کافی ہے، اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بھی جو ہے نا چھوٹے قد کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ کہہ دیا، کہاں کہ وہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو کہاں کہ اس کی نمکین پر، اس کی کڑواہٹ نمکین پر غالب آ جاتی، اتنا سخت لفظ ہے۔ نہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم تو لوگوں کے اندر اچھائیاں دیکھیں گے اور ہماری اپنی کمیوں کو دیکھیں گے۔
یاد رکھو، جب آدمی جو ہے اپنی برائیوں کو دیکھے گا اور لوگوں کی اچھائیاں دیکھے گا تو اللہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا ہدایت کے راستے کھول دے گا، نیکیوں کے راستے کھولے گا، خیر کے راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور جب آدمی اپنی اچھائیوں کو دیکھے گا اور دوسروں کی برائیوں پہ نظر ڈالے گا تو میرے عزیزوں کہاں کی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے، خیر کے راستے بند ہو جائیں گے، امن امان کے راستے اس کی زندگی کے بند ہو جائے گے کہ نہیں ہم تو دوسروں کو اچھائیوں کو دیکھ کے اپنی برائیوں پہ نظر ڈالیں۔ ضروری ہے میرے عزیزوں، لیکن آج معاشرے کے اندر میرے عزیزوں کہاں کی یہ زبان کے گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کے اندر خرابی نہ ہو، دل ایک دم صاف ہو، کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں، کسی کے تعلق سے برائی نہیں۔ ٹھیک ہے انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی ہو گئی اس کی درگزر کرو، اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، یہ نہیں کہ اس کے عیبوں کو اچھالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں گے اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے میرے عزیزوں کہاں کی جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھے گا اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کو اچھالیں گے، اس کے برائیوں کو اچھالیں گے، پھر ایسا اچھالیں گے کہ گھر بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دے گا کہ ہم پردہ پوشی کریں، عیبوں کو چھپائیں۔ حدیث باب کا مفہوم ہے میرے عزیزوں، کوئی گناہ آدمی سے ہو جاوے اور اس نے معافی مانگ لیا اللہ سے، معافی اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کا، اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ اللہ کر لیا جی، اللہ سے اس کی جو ہے معافی صفائی ہو گئی تو بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے گناہوں پہ اس کو جو ہے تانا دے، کوئی حق نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو تانا دے، اس بار بار جو ہے اس گناہوں کو اس کو ٹٹولے کہ نہیں، کوئی حق نہیں۔ علماء نے لکھا ہے میرے عزیزوں ایسے آدمی کو جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کریں گے جب تک موت نہیں آئے، جس گناہ سے وہ آدمی توبہ کر چکا ہے اور بار بار جو ہے اس گناہوں کا اس کو احساس دلا رہا ہے، اس کو تانا دیا جا رہا ہے، آگے نہیں۔ تو میرے عزیزوں ہر ایک کے دل کے اندر جو ہے کہاں کے پیار محبت ہو، اپنا دل ہر ایک کے ساتھ میں صاف ہو، اس لیے میرے عزیزوں غیبتوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، یہ زبان کے گناہ ہیں میرے عزیزوں۔ زبان اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال ہو جائے، صحیح استعمال ہو کہ غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی کو نہیں دیکھیں گے، ہر ایک کے اندر ہم اچھائیاں دیکھیں گے، ہر آدمی میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، ہر آدمی کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کے اندر برائیاں برا اچھا، ایسا نہیں، آگے نہیں کچھ اچھائیاں بھی اس کے اندر ہوگی، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ساری اچھائیاں ہیں، کہاں کے کچھ نہ کچھ برائیاں بھی اس کے اندر ہوگی، ضروری۔ اس لیے میرے عزیزوں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان سارے گناہوں سے آدمی بچتا رہے، بچتا رہے، کہ جھوٹ کو ہم گناہ سمجھے، غیبت کو ہم گناہ سمجھے، چغلی کو ہم گناہ سمجھے، یہ زبان کے گناہ ہیں کہ چغل خوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، کسی کی بات سن لیے کہاں کہ اس کے بعد جا کر بول دی، یہ چغلی اچھی چیز نہیں، بری بات، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم یہ زبان کی جو نعمت ہے اس نعمت کا ہم سے استعمال کریں،
جھوٹ سے اپنے آپ کی زبان کو بچاویں، غیبت سے اپنی زبان کو بچاویں، چغل خوری سے اپنی زبان کو بچائیں، کسی پر بہتان لگانے سے اپنی زبان کو بچاویں، گالی دینے سے اپنی زبان کو بچاویں. جی کہنا کہ جسم ناپاک ہو جاتا ہے لیکن زبان پاک رہتی ہے. اس زبان سے اللہ کا کلام، اللہ کی بات، نبی کی بات، رسول کی بات، جی حدیثوں کی بات، اچھی بات زبان سے نکال. اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں جب بھی پچھتایا ہوں، کہا کہ میں بول پر پچھتایا ہوں، بولنے پر پچھتایا ہوں، خاموش رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا. میرا اپنا پچھتانا کہا کہ بول پہ رہا کہ کون سا بول اللہ کو راضی کرنے والا اور کون سا بول اللہ کو ناراض کرنے والا میری اپنی زبان سے نکلے اس کو بتا. اس لیے میرے عزیزوں اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں. کہ زبان سے ایسا بول نہ بولے جس کے وجہ سے میرے عزیزوں کہا کہ انتشار پیدا ہو جاوے. ایک زبان کا بول آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک معاذ زبان کو پکڑ کر کے نہیں کہ زبان ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں کہ معاذ یہ زبان کہاں کی ہلاکت کی جگہ پہ لائے. یہی زبان جو ہے سب سے زیادہ کہاں کے جہنم میں لے کے جانے والی ہے. یہی زبان ہے جہنم میں جانے والی کثرت سے کہاں کی یہ زبان رہے گی میرے سے. اس لیے زبان کا صحیح استعمال ہو. ایک زبان ایک ایسی ہے میرے عزیزوں کہاں کے میٹھے بول دے دے، میٹھے بول بول دو، کہاں کے بڑے سے بڑا دشمن جو ہے کہاں کے موم ہو جائے. اس زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر کہ دشمن بھی ہماری باتوں کو سن لے، دشمن بھی موم ہو جاوے، دشمن بھی نرم ہو جاوے. زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر. اپنے ہوں، برائے ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں میرے عزیزوں ہمارا میل جول، ہمارا برتاؤ، ہماری خیر کائی سارے کے ساتھ میں اچھی ہو. ضروری ہے میرے معاشرے کے اندر. اسی کی وجہ سے میرے عزیزوں آج ہم بہت پیچھے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا یہ ہماری بہت بڑی کمزوری، بہت بڑی کمزوری. اس لیے میرے عزیزوں زبان کے جو گناہ ہیں کہاں کہ ان گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچے. گناہ آدمی کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں میرے عزیزوں. گناہوں کی نوست سے آدمی اللہ میرے عزیزوں گناہوں کی نوست سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. یاد رکھو گناہوں کی نوست سے کہاں کہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ چھین لیتا ہے. سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی، خیر کے کام کرنے کی اس کو رغبت پیدا نہیں ہوتی. گناہ ایسی چیزیں ہیں لیکن آدمی میرے عزیزوں گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کرتے جاتا. اتنے گناہ آدمی کے ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. ایسے گناہ کرتے کرتے میرے عزیزوں کہاں کہ اس کا دل جو ہے کہاں کہ سیاہ ہو جاتا ہے. اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اور اتنا سخت ہو جاتا ہے میرے عزیزوں تو کہاں کہ حق بات اس کے زبان پہ اثر نہیں کرتی. حق بات زبان پہ اثر نہیں کرتی، دل پہ اثر نہیں کرتی کتنی بھی حق بات کہی جائے. اس لیے میرے عزیزوں آدمی سے گناہ ہو جاوے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کر لے. انسان نے گناہ ہو جاتا صبح سے شام تک کتنے جھوٹ، کتنے غیبت، کتنی چغلیاں اور کتنے گناہ ہم سے ہو گئے. کہاں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہے اللہ معاف کر. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں اللہ غفور رحیم ہے گناہ کرتے جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے گناہ کرتے جاؤ. کہاں کہ نہیں. دل میں عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ اب گناہ نہیں ہوگا، اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو جائے.
یہ زبان کا استعمال کیسے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں، ہماری مجلس سے غیبتوں سے خالی رہے گی، غیبت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کے بھی غیبت کر لیتے، مسجدوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، اللہ معاف فرما۔ مسجدیں تو عبادت کی جگہ ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت ہو، یہاں تو اللہ کا ذکر ہو، یہاں تو سجدے ہو، یہاں تو نمازیں ہو، یہاں تو دین کی باتیں ہو، جی یہاں تو حدیث و قرآن پڑھی جاوے، سیکھی جاوے، اور مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے میرے عزیزوں ہم سے غیبتیں ہو جاتی۔ کل قیامت کے دن نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوگی میرے عزیزوں، جب اس کا نام اعمال سامنے ہوگا تو وہ سوچے گا تو میں نے تو حج نہیں کیا، لیکن حج کی نیکی میرے اعمال، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا نیکی میرے نام اعمال، میں نے تو صدقہ دیا نہیں، اس کا نیکی میرے نام اعمال۔ کہاں کہ فلاں آدمی نے تمہاری غیبت کی ہے، کہاں کہ فلاں حاجی صاحب نے غیبت کی، کہاں کہ اس کے نیک اعمالوں کا حج کا ثواب تمہارے نام اعمال۔ یہ ہوگا میرے کنورٹ ہوگا جب غیبت آدمی کرے گا، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، اس کے نام، اس کے نیکیاں اس کے نام اعمال میں کنورٹ ہو، پکی بات۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنے زبان کے گناہوں سے بچیں، نہ اشارے سے، نہ آنکھوں کے پلکوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، کسی چیز سے بدگمانی نہیں، دل صاف۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنے زبان کے گناہوں سے بچیں گے، بس اللہ مجھے اور آپ کو مل کی توفیق عطا